وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ شاعر تو بہت گزرے ہیں لیکن اتنی زیادہ تاثیر کہ پورے ملک آپ کی شاعری کی وجہ سے فتح ہو رہے. ہندوستان کی آزادی کی تحریک، اس کے اندر آپ کی شاعری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی آپ کی شاعری کے اندر؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں تو ایک نکارہ سا بندہ ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری شاعری میں تاثیر پیدا کر دی. سامعین احترام، آج کی اس محفل میں جو سرپرستی فرما رہے ہیں الحاج حافظ محمد شریف الحسنی زیدہ مجدہ، آپ کے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے ثناخواں جناب احمد قاضی صاحب زیدہ مجدہ، پیر طریقت جناب فہیم رحمانی صاحب مد ذلہ العالی، اور آج کی محفل بھی خواجہ غریب نواز کے عنوان سے ہے اور شاید پہلی مرتبہ ہماری اس محفل میں ڈاکٹر خواجہ عامر صاحب تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحاج خواجہ محمد اشرف صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. باقی تمام جملہ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 تاریخ شروع ہو چکی ہے مغرب کے بعد اسلامی تاریخ میں. اس حوالے سے سب سے مناسب موضوع سلطان الاولیاء، عطائے رسول، نائب النبی، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا، لیکن جب بھی حاضری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ذہن میں بس جاتا ہے کہ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں. آج پورے پاکستان کے اندر بلکہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کیا گیا اور سویڈن کے اندر قرآن کے پاک کی بے حرمتی کی گئی. اس حوالے سے پاکستان بھر میں مسجدوں میں نماز جمعہ کے بعد اپنے احتجاج ریکارڈ کرائے گئے. میں نے کئی بار کہا کہ مغرب کسی بھول میں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے اور ہر سال یہ تماشا لگا کر شاید مسلمانوں کے دلوں سے عظمت قرآن نکالی جا سکتی ہے. شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اگر قرآن پاک کی بے حرمتی بار بار کی جائے تو قرآن کی اہمیت کو کھو بیٹھیں گے. اسے معلوم نہیں کہ یہ امت مسلمہ وہ ہے کہ جن کے دلوں کی دھڑکنیں وہ آکسیجن سے نہیں بلکہ قرآن کی عظمتوں سے بلند ہوتی ہیں اور دھڑکتی رہتی ہے، جن کے سانس
سانس کے اندر تلاوت قرآن پاک رہتا ہے۔ وہ شاید بھول گئے کہ یہ وہ امت مسلمہ ہے کہ وہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا بھی گوارا نہیں کرتی، اور اس قرآن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آسمان سر کر لیں، مریخ پر نئی دنیا آباد کر لیں، زمین میں سوراخ کر کے تحت الثری تک چلے جائیں، الٹے لٹک جائیں، قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسے بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے دلوں سے دور کرنے کی بات تو دور ہے، ارے یہ وہ کتاب ہے جسے قرآن کہا گیا ہے اور جس کی حفاظت خدا نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ لوگوں مخلوقوں کتابوں سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ کتاب کی حفاظت اللہ نے ایسی کر دی ہے کہ حفاظوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ لہذا جتنی بھی یہ کر لی، یہ میسج اور پیغام ہے کہ قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اتنی ہے کہ تمہاری صبح گانے اور باجے سے ہوتی ہوگی۔ آج بھی مسلمان جب صبح کرتا ہے تو اس کی صبح تلاوت قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ تماشا لگائیں گے اتنی زیادہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں اور اجاگر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ سیوطی نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا الاتقان کے اندر اصول کی کتاب ہے، تفسیر کے اصول کی کتاب۔ انہوں نے کہا قرآن پاک اتنا بڑی چیلنج ہے، اگر قرآن پاک کی آیت کی ایک مثل بھی کفار لے آتے تو نہ بدر ہوتا نہ احد ہوتا۔ تو قرآن پاک کی اگر ایک آیت بھی مقابلے میں لے آتے تو حضور کا دعویٰ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ باطل ہو جاتا نعوذ باللہ۔ لیکن چونکہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تو بدر بھی ہوئی ہے اور احد بھی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ولی ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آگے کا، مستقبل کا، غم ہوتا ہے پچھلی زندگی کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دوزخ کا خوف بھی نہیں ہے، جہنم میں جانے کا خوف بھی نہیں ہے، قیامت کا میدان ہے، انہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام عطا فرما دیا ہے، جہنم میں جانے کا خوف بھی نہیں ہے، اور پچھلی زندگی ایسی پاک گزاری ہے کہ اس پچھلی زندگی میں ذرا برابر غم بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور معنی بھی عرفاء نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں خوف اور غم میں فرق ہے۔ عرفاء کہتے ہیں خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، انسان کو اپنی ذات کے بارے میں جو ڈر ہو اسے خوف کہتے ہیں، اور دوسرے کی ذات بارے میں اگر ڈر ہو تو اسے غم کہتے ہیں۔ دوسرے کا غم ہوتا ہے، اپنا خوف ہوتا ہے۔ اب قرآن کی آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ اپنی ذات کے بارے میں ڈر ہے نہ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کوئی غم ہے، اپنے مرید کے بارے میں کوئی غم ہے۔ تو یہ آیت کا معنی ہے۔ لیکن الا ان اولیاء، اللہ کے ولی کا معنی میں آپ کو پہلے بتا دوں، پھر اس کے بعد کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ولی کا جو لفظ ہے اس کا معنی، یہ اس میں فاعل ولی، یہ جو صیغہ صفت ہے اس پر آیا ہے۔ صیغہ صفت کا مطلب یہ ہوا ولی وزن پر آئے تو گرامر کہتی ہے اس کا معنی فاعل بھی ہوتا ہے مفعول بھی ہوتا ہے۔ فاعل معنی کرنے والا، مفعول معنی جس پر کام واقع ہو۔ تو ولی محبت کے معنی میں ہے۔ اب معنی اس کا یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اب آیت کا معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کا مقام قیامت کے دن یہ ہوگا، نہ انہیں اپنی ذات کا خوف ہوگا، نہ اپنے مریدین کا غم ہوگا، نہ اپنی زندگی کے پچھلے زمانے کا غم ہوگا، نہ جہنم میں جانے کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرما دے گا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی
بشرا ہے، خوشخبری ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے ولی ہے۔ پھر دوسری بات، ولی کا معنی یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فاعل، جیسے زید ضارب یا زید فاعل، اگر فاعل کے وزن پر ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دفعہ کرنا۔ زید نے کام کیا، زید نے مارا، تو اس کا مطلب ایک دفعہ مارنا۔ جب وہ صیغہ صفت مشبہ کا بن جائے، جیسے زید کریم، اس وزن کریم کے وزن پر، تو اس کا مطلب یہ اس نے یہ ایک دفعہ مہربانی نہیں کی، بلکہ یہ اس کی صفت بن گئی ہے، دائمی صفت بن گئی ہے۔ زید ہے ہی ایسا جو ہمیشہ کے لیے مہربان ہے۔ اللہ نے اولیاء اللہ کو اپنے دوستوں کو ولی فرمایا، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو زمین پر بھی ہو تو بھی ولی ہے، جو قبر میں چلی جائے تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ جو زمین پر ہو، زندہ ہو تو بھی اللہ کا محبوب ہے، جو قبر میں چلا جائے تب بھی اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا اعلان یہ ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز یہ ہے۔ اس لیے لارڈ کرزن نے کہا تھا کہ میں پورا ہندوستان پھرا ہوں، میں نے ہندوستان کے اندر ایک قبر ایسی دیکھی ہے، the man who is buried in this shrine, he is the real king۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا، تاریخ پڑھی، بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے مقتدر آئے، سب کا اقتدار ختم ہو گیا، سب کی سلطنتیں ختم ہو گئی، سب کی حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن ایک قبر ایسی ہے جس کی سلطنت آج بھی زندہ ہے، جس کی سلطنت آج بھی قائم ہے، اور وہ قبر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی تھی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ اس لیے یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی محبت جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو جوق در جوق لوگ ان مزارات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کوئی اعتراض نہ کرے کہ مزارات پر جانا جائز نہیں، خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 دن حضور داتا گنج بخش علیہ جوانی کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے یا اس بندے کا، اس ولی کا جس نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہم اس کی بات مانیں یا تمہاری بات مانیں؟ ارے وہ اجمیر بعد میں گیا ہے، لاہور حضور داتا صاحب کے پاس پہلے آیا ہے۔ یہ حضور داتا صاحب کا فیض ہے۔ اور پھر جب اٹھے تو کہا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ حضور داتا گنج بخش کا فیض ایسا ہے کہ ناقص جائے تو اسے کامل بنا دیتے ہیں، اور کامل جائے تو ان کا درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو ان کا خادم آپ کو چادر عطا کرتا ہے، مزار پاک کی چادر جو تعویذ پر ہوتی ہے، وہ چادر عطا کرتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی اس چادر کو لے کر چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، اور اپنے بندے کو وہ ایک وصیت کرتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ خواجہ صاحب کی چادر بھی رکھ دینا۔ تو ان کا فیض یہ نہ سمجھیں جب تک دنیا میں ہے تو فیض ہے، جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبریں بھی فیض دیتی ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ علامہ اقبال کے خادم تھے علی بخش، مولانا عبدالستار خان نیازی کی لمبی عمر تھی، 1915 میں پیدائش ہے، علامہ اقبال کا وصال 1938 میں ہے، 1915 کی پیدائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال کے خادم علی بخش سے ایک دن پوچھا کہ علی بخش تم نے علامہ اقبال کے ساتھ بہت طویل عرصہ گزارا ہے، بڑے پیارے ان کے خادم تھے، ہمیں کوئی عجیب بات تو بتاؤ علامہ اقبال کی۔ وہ خادم علی بخش کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے ایک رات عجیب منظر دیکھا، میں نے شاعر مشرق سے پوچھا حضور یہ راز کیا ہے، تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ خوش ہو گئے، خوش ہو کر کہا کہ علی بخش کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں تو ابھی تک اس سوال میں اٹکا ہوا ہوں، وہ راز بتائیں، وہ کیا منظر تھا جو میں نے دیکھا، وہ بیان فرما دے۔ تو حضرت علامہ اقبال
وہ علی بخش کو کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم کسی کو نہ بتانا وہ راز کی بات، لیکن جب میں چلا جاؤں بے شک تمہاری مرضی ہے بتا دینا۔ اب وہ نہیں ہے تو مولانا عبدالستار خان نیازی کہتے ہیں علی بخش نے مجھے بتایا۔ وہ راز کی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات عجیب منظر تھا، مجھے آدھی رات کو علامہ اقبال صاحب نے بلایا، اٹھایا کہ علی بخش ادھر آؤ۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا ایک بزرگ آپ کے ساتھ چارپائی پر تشریف فرما ہے، اور مجھے کہا کہ باہر جاؤ اور جا کر لسی لے کر آؤ۔ میں حیران ہوا کہ آدھی رات، اور اس رات میں کون سی دکان کھلی ہوگی؟ میں چلا گیا، جب گیا تو دیکھا باہر ایک بزرگ لسی بنا رہے تھے۔ میں نے اس سے لسی لی اور کہا کہ حضور آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں نے نئی دکان کھولی ہے۔ میں نے جا کر علامہ اقبال کو پیش کر دی، یہ علی بخش ان کا نوکر ہے جو بتا رہا ہے، اور روایت کرنے والے مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جا کر علامہ اقبال کی خدمت میں پیش کر دی، انہوں نے خود ایک گلاس اس بزرگ کو دیا، انہوں نے پیا، پھر دوسرا دیا، انہوں نے پیا، تیسرا دیا تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ پیے، تو علامہ اقبال نے پی لیا۔ پھر اس کے بعد مجھے علامہ اقبال نے کہا کہ اے علی بخش جاؤ اور مہمان کو رخصت کر کے آؤ۔ میں ان کو لے کر جانے لگا، واپس گیٹ تک گیا، اچانک روشنی آئی، میری آنکھیں چندھیا گئی۔ اب وہ بندہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں جب باہر نکل تو چکا تھا، میں نے کہا چاہتا ہوں اس بابے سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آدھی رات کو دکان کھول کے بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں میں اس طرف گیا تو دیکھا وہ دکان بھی غائب، نہ دکان کا نام و نشان موجود ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کوئی اور معاملہ ہے۔ میں نے علامہ اقبال سے کہا حضور بتائیں تو صحیح کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا میں تمہیں نہیں بتاتا۔ پھر جب مجھ سے محبت کا ایک وقت آیا اور کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ راز بتائیں وہ کون تھے اور کیا معاملہ تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو چارپائی پر میرے سامنے موجود تھا جسے میں لسی دے رہا تھا وہ خواجہ غریب نواز تھے، اور جو لسی بنا رہے تھے وہ حضور داتا گنج بخش تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ مقام ان کو ملا تھا کہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہ 20 سال تک صرف ان کے جوڑے سنبھالتے رہے، صرف جوڑے، اور پھر ان کی وجہ سے ان کو فیض ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطان الہند بنا دیا۔ اسی عثمان، یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں، 15 سال کی عمر سے پڑھائی شروع کر دی، اپنے علاقے اجمیر سے، خراسان سے چلے گئے بخارا، پھر وہاں سے عراق، بغداد پڑھتے رہے، اور اتنی پڑھائی کی کہ مدینہ پاک جو اس وقت گڑھ تھا علوم حدیث کا، اس مدینہ پاک میں درس حدیث شیخ الحدیث حضرت خواجہ غریب نواز ہوتے تھے، اور بڑے بڑے علماء آپ سے فیض پاتے۔ 3 سال تک مدینہ پاک میں درس حدیث دینے والی ذات حضرت خواجہ غریب نواز کی تھی۔ تو علوم ظاہری بھی حل کرتے ہیں، انہیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر علوم ظاہری کے بعد علوم باطنی کی طرف جاتے ہیں۔ تو علوم باطنی آپ نے حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا۔ ان کے ساتھ مدینہ پاک گئے، جب حضور کی مبارک جالیوں کے سامنے گئے، پیر بھی ساتھ ہے حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ، جسے ہارونی کہا جاتا ہے، ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ، اور مرید خاص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ساتھ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور کے سامنے، حضور کی بارگاہ کے سامنے آتے ہیں، مواجہ کے سامنے، اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اندر سے آواز آتی ہے السلام علیک یا قطب المشائخ، اندر سے آواز آتی ہے۔ اس وقت ان کو لقب ملا قطب المشائخ کا، اور ایک روایت میں اندر سے آواز آئی السلام علیک یا سلطان الہند۔ 2 روایتوں میں سلطان الہند کا لقب یا قطب المشائخ کا لقب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، تو عطائے رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست حضرت خواجہ غریب نواز کو قطبیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کی تعلیمات پر میں گفتگو کرنے والا تھا، لیکن ایک بات، جیسے کہ نماز کی بات قبلہ صاحب نے کی، حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حق کی راہ پر چلنا چاہتا ہے
اور چاہتا ہے مجھے خدا مل جائے، وہ کہتے ہیں نماز چھوڑ کر خدا کا تصور نہیں کیا جا سکتا، خدا کے قرب کا تصور، خدا کے ملنے کا تصور، یہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات بتا رہا ہوں۔ آج جن کے نام پر ہم جمع ہیں ان کا قول یہ ہے کہ لوگوں خدا سے ملنے کی باتیں کرتے ہو، خدا کا قرب چاہتے ہو کہ روحانیت میں ترقی ہو جائے، اور نماز قضا کرتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ نمازیں قضا ہو اور خدا مل جائے۔ ارے نمازیں ہوں گی تو پھر خدا ملے گا، خدا ملے گا۔ یہ خواجہ غریب نواز آپ کے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر سخی بنو تو پھر سخاوت دریا کی طرح ہونی چاہیے، پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو دیا، اپنا آیا تو دیا، غیر آیا تو اسے نہ دیا، اسے دیا جو آپ کی تعریف کرے، جو آپ کے قصیدے پڑھے، جو آپ کے نعرے لگائے، اسے تو دیا، اور جو آپ کو پوچھے بھی نہیں اسے نہ دیا۔ فرمایا نہیں، دریا ایسا نہیں ہوتا، دریا کو کوئی برا کہے بھلا کہے، جو آتا ہے اسے دریا دیتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو دریا کی مانند ہوتا ہے، ارے اپنا ہو پرایا ہو، ہر کسی کو دینے والا سخی ہوتا ہے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز، اسی وجہ سے فقر کے عالم کے اندر بھی آپ بچوں کو، باہر بچے کھیل رہے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتے اور انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ سخاوت کا عالم ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں شفقت کرو تو سورج کی طرح کرو، جس طرح سورج ایرے غیرے پر ہر کسی پر شفقت کرتا ہے، غریب ہو امیر ہو ہر کسی پر برابر کرنے بھیجتا ہے، تو تم بھی شفقت کرو تو سورج کی مانند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم شفقت کرو تو امیر کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہو، غریب آئے تو اس کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا نہ ہو، ہر کسی سے مہربانی کرو تو اس طریقے سے کرو کہ غریب اور امیر کا فرق تمہارے ذہن میں نہ ہو۔ اور آخری جملہ آپ نے فرمایا، اور وہ سبق ہے ہمارے لیے، فرمایا تواضع پیدا کرو تو زمین کی طرح، جس طرح زمین روندتی جا رہی ہے، ہر کوئی اسے روند رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتی ہے، ہر کسی کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، ذلت محسوس ہی نہیں ہوتی اسے، یہی زمین ہوتی ہے، پھر کل قبر کو تمہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرمایا عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ کائنات کے اندر جتنے لوگ ہوں، جیسی بھی شکلیں ہوں، جیسے بھی قبیلے ہو، جو کوئی بھی ہو، ان سب کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھو۔ تو تواضع ایسی ہونی چاہیے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور خواجہ غریب نواز کے فضائل بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔